رسول اللہ اما بعد۔ آج جو ہے آج کا درس ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو یعنی انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجوایا؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیغمبران ولی بنیادی مقصد سے شروع۔ جواب دیں، بنیادی مقصد اللہ کے پیغمبروں کے بھجوانے کا یہی ہے کہ توحید کا عقیدہ اور شرک سے برات، یعنی صرف اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہی بنیادی مقصد ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس کی نیچے ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا مطلب غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ بنیادی مقصد پیغمبروں کی بھجوانے، پیغمبروں کی رسالت کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، توحید اور شرک سے برات۔ توحید اصل توحید ہم کہتے ہیں توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید واحد سے نکلا ہے۔ کس چیز سے؟ واحد۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ یوں بدل عبادات کی و صفات کی و اسماء کی، یعنی یوں اللہ بندگی کو توحید سمانا نا، یوں اللہ بندگی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اکیلا جاننا۔ سمجھ گیا؟ پھر یہ توحید جو ہے نا اس کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ اللہ تعالیٰ ویومنی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کم دے؟ ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ کیا مزش کس طرح مزش؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال، اپنے کاموں میں اکیلا ماننا۔ کیا مطلب اپنے کاموں میں؟ ابھی بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تو آپ یہ عقیدہ رکھو کہ صرف بارش برسانے والا ذات کون ہے؟ اللہ۔ خالق، پیدا کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ یعنی یہ خاص کام ہے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ماننا، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اگر نام نہیں آتے آپ کو نا تو اس طرح ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں اکیلا ماننا، مطلب جیسے پیدا کرنا، بارش برسانا، بچے دینا، یہ سارے کام کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اکثر ہمارے اور آپ کے علاقوں میں ہے نا فلان بابا جی جو ہے نا کمال کا بابا جی ہے، وہ بچی بھی دیتے ہیں، وہ شفا بھی دیتے ہیں، وہ یہ بھی کرواتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو یہ اصل میں شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں ایک ماننا، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت۔ کیا؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں جو ہے نا اکیلا ماننا۔ ابھی سمجھ گئے یا نہیں؟ پہلا قسم یہ۔ دوسرا قسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو عبادات میں ایک ماننا، اپنی عبادات میں، جیسے مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کوئی اور کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں کس کے لیے؟ ذبح کرتے ہیں کس کے لیے؟ یعنی عبادات میں اللہ کو ایک ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ پہلے والے کیا تھا؟ ربوبیت۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں، اور دوسرا والا اپنی عبادات، یعنی انسان عبادات میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الوہیت۔ سمجھ گیا بھی؟ الوہیت۔
उलूहियत शाबाश रुबूबियत उलूहियत। नंबर तीसरा अस्मा व सिफात। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आप कुरान में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के लिए कुछ नाम है, कुछ सिफात। तो अल्लाह ताला को अपने नामों और सिफातों में उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। मसलन मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला हर चीज सुनते हैं, समीअ है ना। तो कोई और ऐसा कोई है कि वो हर चीज को सुनते हैं? नहीं। हम इधर है, वो उधर जो बातें हो रही हैं हम नहीं सुनते। समझ गया? यानी अल्लाह ताला के जितनी भी अस्मा है, जितने भी नाम है, जितनी भी सिफात है, उसमें उसको वाहिद करार देना। नहीं समझ गया अभी लोग? खुलासा तौहीद का क्या मतलब है? सारे पैगंबरों को अल्लाह ताला ने क्यों भिजवाया? तौहीद की और शिर्क से बरात के लिए। अल्लाह ताला पैगंबरान वाले रहने के लिए जितनी अल्लाह बंदगियों को और शरीक ना जान उस तौहीद का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? वाहिद। अल्लाह ताला को अकेला मानना। क्या मतलब अकेला मानना? तो तौहीद की कितने किस्में हैं? तीन किस्में। सबसे पहला रुबूबियत। रुबूबियत का मतलब क्या है? अल्लाह को काम में, अल्लाह ताला को अपने अफ़आल में एक मानना। अपने अफ़आल में मिसाल दीजिए। बारिश बरसाना, बच्चे देना, शिफा देना। समझ गया? नंबर दूसरा उलूहियत। उलूहियत का क्या मतलब? इबादत में अल्लाह को एक ही मानना। इबादत का मतलब जैसे मिसाल के तौर पे नमाज, सजदा, रुकू, ये सब किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए। और तीसरी किस्म क्या है? अस्मा व सिफात। अस्मा व सिफात का मतलब कि अल्लाह के जो नाम है कुरान में, हदीस में, उसी तरह अल्लाह के लिए साबित करना। ये मत कहो कि मसलन अल्लाह ताला सुनते हैं हमारे जैसे, नहीं, गलत है। अल्लाह सुनते हैं हमारे जैसे नहीं, जिस तरह अल्लाह के साथ मुनासिब। अल्लाह ताला हर चीज को सुनते हैं, हम हर चीज सुनते हैं? जिंदा है, हम जिंदा है, अल्लाह भी जिंदा है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे जैसे जिंदा है? नहीं। हय्युल ला यमूत, अल्लाह ताला के कभी मौत नहीं आती है। लेकिन अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात है अल्लाह की मुनासिब है, हमारे जैसे नहीं है। लैसा कमिथलिही शैउन। समझ गया भी या नहीं?